آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وقال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون وقال عز وجل الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وقال اللہ تبارک و تعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر جلسہ شیخ شہباز خان فیضی حفظہ اللہ، ذمہ داران جلسہ اور ذمہ داران مسجد عبداللہ بن علی، سامعین اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی امت کی غیور ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرما دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس اجلاس سے جس موضوع کے تحت کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع بڑا طویل ہے، برسا برس گزر جائے اور اس موضوع پر گفتگو کی جائے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کا حق ادا نہ ہوگا۔ اس موضوع کا حق کیسے ادا کیا جائے، اس عظمت کا چرچا کس انداز میں کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو خود رب ذوالجلال نے بلند کیا۔ ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ قرآن مجید کی کئی آیات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے، رب ارشاد فرماتا ہے
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق لیا، عہد لیا، وعدہ لیا۔ کون سا وعدہ؟ یہ میثاق والی آیت ہے۔ رب فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے میثاق یعنی عہد لیا، وہ کیا لیا؟ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، یعنی انبیاء اکرام کو کتاب دی گئی اور حکمت بھی دی گئی۔ اس آیت میں حدیث کا انکار کرنے والوں کا رد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کتاب کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہ حکمہ اور واو عطف ہے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور پھر واو کو عطف رکھا اور حکمہ کہا، اور حکمہ انبیاء اکرام کو حکمت عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، کتاب بھی وحی ہے اور جو حکمت یہ بھی وحی کے ذریعے ہی اس کا نزول ہوا۔ رب نے فرمایا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں۔ کتاب کس کی طرف سے؟ جی اللہ کی طرف سے۔ اور حکمت کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو تمہارے پاس کی چیز کی تصدیق کرے، اس کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کیا کہا؟ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ خود گواہی میں ہے کہ تمہارے بعد تمہارے پاس جب میں تمہیں حکمت دوں، کتاب دوں، علم دوں اور پھر اس کی تصدیق کرنے والا آ جائے میری طرف سے، تو پھر وہ تمہاری کتاب و حکمت کو سچ کہے اور پھر وہ آ جائے تو اس کی تصدیق کرنا، اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کو واضح کرتے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام سے میثاق لیا گیا کہ تمہارے عہد میں، تمہارے دور میں کوئی اور آ جائے نبی تو پھر اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اور بالخصوص اس آیت کے مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ آ جانے کے بعد تمام انبیاء سے میثاق لیا گیا، عہد لیا گیا، پیمان لیا گیا کہ میرا آخری نبی آ جائے تو پھر اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اور سب نے اس اقرار کو مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گواہی دی اور سارے انبیاء اکرام نے گواہی دی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی عظمتوں کا یہ عالم ہے۔ ابھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے خود سیدہ آمنہ سے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بطن آمنہ میں تھا تو تب میری ماں کو روشنی دکھائی دی، اور وہ ایسی روشنی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کی عظمتوں کا یہ عالم ہے
کہ آپ کا بچپن کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلائل النبوہ ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب دلائل النبوہ میں نقل کیا۔ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 8 ہے، حدیث نمبر 363 ہے۔ اور سیرت کے امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت ابن اسحاق میں حسن سند کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا۔ صفحہ نمبر 51 اور 52 ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بنی سعد میں تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، میں بکریوں کے درمیان تھا، 2 سفید لباس والے ابیض لباس والے نازل ہوئے، اور ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا، نعم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرے نے کہا، ہاں یہ وہی ہے، میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے پاس سونے کا ایک برتن تھا، وہ سونے کا ایک برتن لے کر آئے تھے جس میں سفید برف تھی، انہوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بچہ تھا اور بچپن کے واقعہ ہے، اور مجھے زمین پر لٹا دیا گیا، یہاں تک کہ میرے سینے کو، میرے بدن کو چاک کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چاک کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، میرے بدن کو چاک کرنے کے بعد میرے سینے سے میرے دل کو نکالا گیا، اور پھر میرے قلب کو بھی چاک کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیرا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ 15 سے 20 منٹ کا خطاب ہو، اور میں شروعات میں ہوں، اور مجھے گھڑی الوداع کہنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوتھڑے کو دل سے نکالا گیا اور اسے پھینک دیا گیا، پھر میرے قلب اور پیٹ کو دھو کر صاف کر دیا گیا، اور ویسا ہی کر دیا گیا جیسا کہ وہ پہلی حالت میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا، آؤ ان کا وزن کر کر دیکھتے ہیں، جن کے چرچے آسمانوں میں ہیں۔ اور پھر میزان قائم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میزان کے ایک پلڑے میں مجھ اکیلے کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں میری امت کے 10 لوگوں کو رکھا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا 10 کا پلڑا ہلکا ہو چکا تھا، میرا پلڑا بھاری ہو چکا تھا۔ لوگوں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بعثت نہیں ہوئی، ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا، ابھی بچپن کا معاملہ ہے، بچپن کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ آپ کو 10 لوگوں سے تولا گیا، آپ کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا۔ دوسرے فرشتے نے کہا، نہیں، انہیں 10 سے نہ تولو، 100 سے تولو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں مجھ اکیلے کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں 100 لوگوں کو رکھا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، میرا پلڑا بھاری ہو چکا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق کہ فرشتے نے کہا، نہیں، انہیں 100 سے نہ تولو، 1000 سے تولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں 1000 لوگوں کو رکھا گیا، تب بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا۔ پھر کہنے والے نے کہا ان دونوں میں سے کہ انہیں 100 سے تولو، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو، یا ایک پلڑے میں ساروں کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں محمد عربی کو رکھ دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔
شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، اس واقعے کے پیش نظر میں اپنے آپ کو اور سامعین کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور بعثت ہو جانے کے بعد، وحی آ جانے کے بعد، انبیاء کا میثاق ہمیں پتہ چل جانے کے بعد، عہد و پیمان معلوم ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہو، چاہے آپ کے اقوال ہو، چاہے آپ کے افعال ہو، چاہے آپ کی تقریر، یعنی آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا کوئی عمل کرتے ہوئے اور آپ نے اس پر سکوت ظاہر کیا ہو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی سنت مبارکہ، آپ کی حدیث مبارکہ ایک طرف ہو، ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اور دوسرے پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں دیگر لوگوں کی آرائیں ہو، لوگوں کے اجتہادات ہو، لوگوں کی منطقیں ہو، چاہے وہ شخص دنیا کا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، اس کی بات کو تو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہرگز بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جائے وہ رسول جن کی عظمتوں کا یہ عالم ہے۔ سورۃ النساء میں رب ذوالجلال نے آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ وما تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو پھر منہ پھیر لے آپ کی اطاعت سے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہباں بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر آپ کی اطاعت کرے، آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے فیصلے کو مان لے، آپ کی سنتوں پر چلے۔ رب فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے ان سب سے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی تابعداری کرے، آپ کی اتباع کرے، یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ان کی بخشش کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارے گا، آپ کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ اور جب ایسا ہوگا، رب کی محبت اس کے مقدر میں آ جائے گی، اور جس کے حصے میں اللہ کی محبت آ جائے وہ بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بندے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جبریل کو ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے جبریل، یہ فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت یہ ہوتی ہے کہ جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جبریل آسمان میں ملائکہ سے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ سارے آسمان کی مخلوق یعنی ملائکہ
اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کیا پتا چلا سورس کیا ہے اللہ کی محبت کا، جبریل کی محبت کا، فرشتوں کی محبت کا بنیاد کیا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا امام مان لو، سب سے بڑا مان لو، اور پھر آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کرو، رب راضی ہو جائے گا، جبریل محبت کرنے لگ جائیں گے، ملائکہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور اتنا ہی نہیں، مغفرت کا پروانہ عطا ہو جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے یہ ہیں کہ بارہا اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں میں اس کے چرچے کیے جائے کہ لوگوں، آج جو امت میں اختلاف ہے، آج جو امت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، آج جو امت انتشار کا شکار ہے، اگر اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے بڑوں کو بڑا نہ مانے بلکہ ان کو بڑا مانے جن کو عرش والے نے بڑا بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی عظمتوں کا یہ عالم ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جابر بن عبداللہ نہیں ہے بلکہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جانتے ہو؟ صحیح مسلم کتاب الفضائل اور حدیث نمبر 2277 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اسے اب تک پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں کیے گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرا کرتے تھے اس راستے کے پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ آپ کی عظمتوں کا کیا عالم ہے۔ لیکن آج لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ لوگوں، رب فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 65 ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے، اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے آپ کے پروردگار کی، آپ کے رب کی، وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ لا یؤمنون، اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر قسمیں کھائی، اللہ نے کئی مقامات پر قسمیں کھائی، کہیں چاند کی قسم کھائی، کہیں سورج کی قسم کھائی، کہیں سمندروں کی قسم کھائی، کہیں شہروں کی قسم کھائی، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی، کہیں پہاڑوں کی قسم کھائی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، سو قسم ہے آپ کے رب کی، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ کون؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جب تک کہ تمام اپنے آپسی اختلافات میں اے نبی آپ کو حکم نہ مان لے، آپ کو حاکم نہ مان لے، جتنے اختلافات ہیں آپ کو حاکم ماننا پڑے گا، آپ کو فیصل ماننا پڑے گا، آپ کے فیصلے کو سر تسلیم کرنا پڑے گا، اور پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دے ان سے، یعنی اس فیصلے سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی یا ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لے، اور پھر تنگی پا لے، ناخوشی محسوس کر لے، اللہ
اپنی قسم کھا رہا ہے کہ اللہ اس کو مومن ہی نہیں مانتا۔ لوگوں ہماری دعوت یہی ہے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں لگ جاؤ، آپ کی اتباع میں لگ جاؤ، آپ کی پیروی میں لگ جاؤ، اور جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ جاتا ہے رب کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے وہ بندہ ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی لیکن وقت بہت مختصر ہے، لہذا اصل جو جمع ہونے کا مقصد ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن سامعین اکرام ہمارا مقصد صرف آپ کے سامنے اپنی بات کو حالانکہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں پوری رکھنے کی کوشش کی گئی، صرف اپنی بات کو رکھ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس درس کے بعد اصل جو ہمارا یہاں آنے کا بنیادی جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام کے جو خدشات ہے، جو شبہات ہے، جو سوالات ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یعنی مدلل انداز میں آپ کو مطمئن بخش جوابات دے سکیں، علم میں اضافہ ہو اور ایک دوسرے کی اصلاح ہو، یہ اصل مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ امت میں اتحاد و اتفاق عطا فرمانا اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا، اللہ جب تک زندہ رکھنا دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔